السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ من استطاع، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھ دی گئی ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان مقرر کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پر نماز کو قائم کرنا، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا دینا، چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ناظرین اکرام، دین اسلام کا دوسرا رکن، دوسری بنیاد کے متعلق گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وإقام الصلاة، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے متعلق نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاة نور، نماز روشنی ہے۔ الصلاة قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین اکرام، نماز کی دین اسلام کے اندر حیثیت یہ ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الصلاة عماد الدین، جو نماز ہے وہ دین کے اندر ستون کی اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین اکرام، نماز کی فضیلت کو اگر میں بیان کرنا چاہوں تو اس سے قبل نماز کی فرضیت کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات یہ تحفہ عطا کیا گیا کہ مسلمان دن اور رات کے اندر 5 نمازیں ادا کریں گے۔ پہلے 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے بعد بار بار اللہ رب العالمین کے ہاں تخفیف کی فریاد کی گئی اور چکر لگاتے گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں مسلمانوں پر باقی رہ گئی۔ ناظرین اکرام، یہ 5 نمازیں، ان کا اجر و ثواب 50 نمازوں کا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ آج میں نماز کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک احادیث آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے، فرمایا: کہ میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور یہ شخص اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے والا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے: اللہ کے پیغمبر، ایسا بالکل ممکن نہیں۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہ سکتی۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح اس شخص کی مثال ہے جو دن کے اندر 5 فرض نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جب انسان ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے، یہ ظہر کی نماز کو ادا کرتا ہے، پھر یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، یہ عصر کی نماز بھی ادا کرتا ہے، پھر مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے، یہ مغرب کی نماز کو بھی ادا کرتا ہے، اسی طرح رات کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے لے کر ظہر تک جو اس نے گناہ کیے، ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ اسی طرح ظہر سے عصر تک عصر کی نماز ادا کی، درمیانی وقت میں گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، عصر سے مغرب تک کے جو گناہ تھے اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ادا کی، مغرب کی عشاء کے درمیان جو گناہ تھے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو رات کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ انسان کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔
ناظرین اکرام، نماز کی فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے۔ رستے میں ایک درخت دیکھا جو بالکل خشک ہو چکا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور زور سے ہلا دیا۔ یہ درخت خشک ہونے کی وجہ سے اس کے پتے زمین پر گر گئے، اس کی ٹہنی سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جس طرح اس سوکھی ٹہنی کی جو شاخ سوکھ چکی ہے، اس کے پتے اس کو حرکت دینے سے نیچے گر گئے، ٹھیک اسی طرح جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔ نماز ادا کرنی ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ آپ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے، بیٹھ کر نماز ادا کر لیجئے۔ بیٹھ کر نماز ادا نہیں کر سکتے، لیٹ کر نماز ادا کر لیجئے۔ اگر لیٹ کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو اشاروں کے ساتھ نماز کو ادا کیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ بندے سے نماز کے متعلق قیامت والے دن سارے سوالوں سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، نماز، اس کی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فضیلت کے اندر بے شمار احادیث ہیں، لیکن صرف اتنی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس کائنات کے اندر انسان کو تکالیف پریشانیاں آتی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور میں بتلا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اور صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پریشانی آئے تو انسان اگر نماز کا سہارا لے تو اللہ رب العالمین اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ نوافل نماز کا جو ثواب ہے۔ اسی طرح باجماعت نماز ادا کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکیلے نماز پڑھنے سے ایک نماز کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان باجماعت نماز ادا پڑھتا ہے تو اس کے 27 درجے اس کو اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے پر نور آتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان برائی اور گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے وہ برائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ جب تک یہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین اسے برائی سے دور رکھیں گے۔ اس دور حاضر کے اندر ہر انسان پریشان ہے۔ میرا بیٹا برائی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی طرف راغب ہے، دین اسلام کی طرف رغبت نہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی طرف راغب کریں، اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب دیں۔ جب بیٹا نماز پڑھے گا، مسجد میں جائے گا، اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے کے اندر گرائے گا، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے گا، گڑ گڑائے گا، اسے دین کی لذت محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، اور یہ خود بخود برائی سے دور چلا جائے گا اور اللہ کی رحمت کے نزدیک آتا چلے جائے گا۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ مل کر صف کے اندر نماز کو ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔